کیا چاند اور سورج کو قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اور اگر ڈالا جائے گا تو کیوں اور کس گناہ کے سبب ڈالا جائے گا؟ پیارے دوستو، چاند، سورج، ستارے، جنت اور جہنم، الغرض ہر وہ چیز جس کا ہمیں علم ہے اور ہر وہ چیز جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں دیا گیا۔ اور یہاں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وقت جس کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ جب ایک بار گزر جائے تو دوبارہ واپس نہیں آتا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام جہانوں میں جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے اور تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کیے گئے اعمال کے نتائج میں جزا و سزا کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کے لیے جنت کو ٹھکانہ بنایا اور برے لوگوں کے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک دھماکے کی آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ دھماکے کی آواز کیسی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک پتھر تھا جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور وہ آگ میں گرتا چلا جا رہا تھا اور آج وہ جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے۔ بروایت صحیح مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے: مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اور جس پر تندخو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، جو ارشاد خدا ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ سورہ التحریم۔ پھر فرمایا جہنم کی آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا حتیٰ کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک مزید بھڑکایا گیا حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ انتہائی سیاہ ہے اور اس کے شعلے روشن نہیں ہے۔ بروایت سنن ترمذی۔ حضرت یعلا بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اہل جہنم کے لیے ایک بادل پیدا فرمائیں گے، وہ ان پر چھا جائے گا، اس میں سے ایک آواز آئے گی: اے اہل جہنم، بولو تم کس چیز کے طلبگار ہو اور تمہارا کیا سوال ہے؟ جہنمیوں کو وہ بادل دیکھ کر دنیا کے بادل اور وہ پانی جو ان پر برستا تھا وہ یاد آ جائے گا، لہٰذا وہ سوال کریں گے: یا رب، ہمیں پینے کے لیے پانی چاہیے۔ لہٰذا ان پر طوق برسیں گے جو ان کے پہلے طوقوں میں اضافہ ہو جائیں گے، ان پر زنجیریں برسیں گی جو ان کی پہلی زنجیروں میں اضافے کا سبب ہوں گی، اور آگ کے شعلے برسیں گے جو جہنم کی آگ کو دو چند کر دیں گے۔ بحوالہ الدر منصور۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں: سورج، چاند اور ستاروں کو لپیٹ کر بے نور کر کے سمندروں میں ڈال دیا جائے گا اور پھر مغربی ہوائیں چلیں گی اور آگ لگ جائے گی، جبکہ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ اس کو طے کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ امام بزار نے کہا کہ ان کو لپیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، جبکہ حضرت حسن بصری نے کہا کہ ان دونوں کا کیا گناہ ہے جو ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ابو سلمہ نے کہا کہ میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس پر اعتراض کر رہے ہو کہ ان کا کیا گناہ ہے۔ امام ابو یعلا نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ سورج اور چاند کو دوزخ میں اس لیے پھینکا جائے گا تاکہ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے ان کا انجام دیکھ لیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے ستارے اور جن کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی سب جہنم میں گرا دیے جائیں گے، صرف عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام بچ جائیں گے۔ اگر یہ بھی اپنی عبادت سے خوش ہوتے تو یہ بھی جہنم میں داخل کر دیے جاتے۔ مروی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورج اور چاند بھی وہ چیزیں تھیں کہ جن کی لوگ اللہ کے سوا پوجا کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ دونوں جمادات میں سے ہیں اور وہ آگ میں داخل ہونے کے بعد بھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور وہ اس میں صرف اس لیے داخل ہوں گے تاکہ ان کی پوجا کرنے والے لوگ ذلیل اور خوار ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ دونوں گناہگار ہیں۔
جیسا کہ اس کے بارے میں فرمان ہے کہ اگر وہ دونوں معبود ہوتے تو آگ میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہی بات ان پتھروں کے بارے میں بھی صادق ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی لکڑی بنا دیا ہے، جیسا کہ اس کا فرمان ہے کہ آگ کی لکڑی وہ لوگ اور پتھر ہیں، کیونکہ یہ واضح ہے کہ پتھر گناہ نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، امام مسلم نے حضرت انس بن مالک کی روایت نقل کی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، پھر فرمایا پتہ ہے مجھے کیوں ہنسی آئی؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندہ اپنے رب سے جو بات کرے گا اس سے مجھے ہنسی آ گئی۔ بندہ کہے گا اے رب، کیا تو نے مجھے ظلم سے بچایا نہیں اور منع نہیں کیا؟ پروردگار کہے گا کہ کیوں نہیں؟ پھر بندہ کہے گا بس آج میں اپنے متعلق اپنی جان کے سوا کسی کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آج تجھ پر تیری ذات کی ہی گواہی کافی ہو جائے گی، اس کے علاوہ ہم کرامن کاتبین کی گواہی بھی پیش کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ پر مہر سکوت ثبت فرما دیں گے اور اس کے اعضاء کو حکم دیں گے کہ بولو، پس اس کے تمام اعضاء اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ پاؤں کہیں گے کہ یہ مجھ پر گناہ کی طرف گیا ہے، آنکھیں کہیں گی کہ اس نے میرے ذریعے سے نامحرم عورتوں کو دیکھا ہے۔ پھر اس کے اور اس کے اعضاء کے درمیان بات چیت ہوگی۔ وہ اپنے اعضاء پر برہم ہو کر کہے گا کہ تم پر پھٹکار پڑے، میں تو تمہارے لیے ہی کوشش کر رہا تھا کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ باروایت صحیح مسلم۔ پیارے دوستو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر شخص کو اس کے اعمال سے آگاہ کیا جائے گا تو وہ انکار کرے گا اور جھگڑے گا۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ یہ تیرے پڑوسی تجھ پر گواہی دیتے ہیں، وہ کہے گا یہ تو جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر کہا جائے گا اچھا یہ تیرے اہل و عیال اور خاندان والے تجھ پر گواہی دیتے ہیں، یہ پھر کہے گا کہ یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ کہا جائے گا تم قسم اٹھاؤ، وہ قسم اٹھائیں گے، وہ تب بھی نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو خاموش کر دیں گے اور اس کی زبان اور دیگر اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اور ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ نیچے کومنٹ باکس میں ضرور تحریر فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔